ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کیا تقاضا کر سکتا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے مسلمان کی شان اور عظمت دوسرے مسلمان کے حوالے سے کیا بیان فرمائی ہے؟ پاک صاحب علیہ تحیت و ثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان علی شان کے زمرے میں آتے ہیں؟ کیا یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہم پر صادق آتا ہے؟ کیا ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے گفتار، ہمارے کردار سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ ناظرین مکرم، اسلام کے اندر رہتے ہوئے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بڑے تقاضے ہیں۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پاسداری پر بڑا زور دیتا ہے اسلام۔ اپنی گفتار، اپنا کردار، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک انسانی جسم سے دوسرے انسانی جسم کو، ایک انسانی کردار سے دوسرے انسانی کردار کو، ایک انسان کی اعمال سے، اخلاقیات سے دوسرے انسان کو محفوظ رکھے جانے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے بھی دوسروں کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور پھر فقط یہی بات ختم نہیں ہوتی، حضور نے فرمایا جب تمہارے مسلمان بھائی پر ظلم کیا جا رہا ہو، اس کے حق تلفی کی جا رہی ہو، اس پر زیادتی کی جا رہی ہو، اور تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم نے پھر اس مظلوم کی مدد کرنی ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے، ظالم کے ہاتھوں کو روکنا ہے، نہ کہ ظالم کا حمایتی بن کر اپنے آپ کو ظالموں کے اندر شمار کرنا ہے۔ حضور نبی کریم کیا فرماتے ہیں اس متعلق؟ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک ضعف الایمان۔ یہ تین درجے حضور نے ایمان کے بتا دیے۔ حضور نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بندہ تم میں سے ظلم ہوتے ہوئے، زیادتی ہوتے ہوئے، حق تلفی ہوتے ہوئے دیکھے، اب اس کا حق یہ نہیں بنتا کہ وہ آنکھیں بند کر کے منہ پھیر لے چلا جائے کہ نہیں جی یہ میرا معاملہ نہیں۔ فرمایا یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، کیا ہے؟ فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اس کو چاہیے کہ اللہ نے طاقت اگر دی ہے، اختیار دیا، اقتدار دیا تو وہ ہاتھ سے اس ظالم کو روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی سکت نہیں تو پھر زبان سے اس کو روکے، زبان سے اس کو بتائے، اس کی تبلیغ کرے، اس کو منع کرے، اس کو روکنے کی کوشش کرے حتی المقدور۔ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ، فرمایا اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، تو فرمایا دل کے اندر ضرور اس سے نفرت کرے، اس کو برا جانے، الگ ہو جائے۔ اور یہ جو تیسرا ہے، فرمایا ذالک ضعف الایمان، یہ ایمان کا تیسرا حقیر ترین درجہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تیسرا درجہ بھی اگر موجود ہے تو کم از کم دل کے اندر ایمان کی کوئی رمق باقی ہے۔ یہ تین درجے نبی رحمت علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، بحیثیت مسلمان آج دنیا کے جو حالات ہیں، آج جو ہمارے سامنے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، کیا یہ تقاضے ہم پر بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ یہاں تین ایمان کے درجے بتا دیے کہ زبان سے روکنا، ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا اور دل میں برا جانا۔ لیکن جو لوگ اس سے باہر نکل جاتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، وہ کس زمرے میں آئیں گے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، بحیثیت مسلمان اگر اللہ نے ہمیں طاقت، اقتدار اور اللہ نے ہمیں پاور دی ہے تو پھر ہم نے مظلوموں کی مدد کرنی ہے۔ ہم نے ظالم کا ساتھ نہیں دینا، ظالم کے ہاتھ پکڑنے، روکنے ہیں۔ یہی اسلام کا تقاضا ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک مسلمان ہوتے ہوئے دوسرے مسلمان کے حقوق کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔